الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ محسن بیگ کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا ایڈیشنل سیشن جج کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ایک ایڈیشنل سیشن جج کا، اور وہ بیلف کی کارروائی کرتے ہوئے ایسے فیصلے عدالتیں نہیں دیتی، لیکن انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر موقع ملا محسن بیگ کی بیوی کو کہ وہ درخواست لے کر گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس پر اب اس جج کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے۔ آج وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی اہم میٹنگ اور اجلاس ہوا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے ایف آئی اے کے مقدمے کو بھی چیلنج کر دیا ہے محسن بیگ کی بیوی نے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا، اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں اور جو بار ایسوسیشنز ہیں، ان کا جو آپس میں ایک اختلاف تھا، اور تحصیل سطح پر جو عدالتوں کو تقسیم کیا گیا تھا، اس پر بالآخر 4 دن کی مسلسل تالہ بندی کے بعد آج اہم اجلاس ہوا چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں۔ اس میں لاہور بار کے نمائندے بھی تھے، سپریم کورٹ بار کے نمائندے بھی تھے، اور ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار کے نمائندے بھی تھے، اور یہ معاملہ آج ریزالو ہو گیا ہے۔ اور جو دہشت گردی کا مقدمہ ایک وکیل پر درج ہوا تھا، ان کی بھی آج ضمانت منظور ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسکا ضمنی انتخاب میں جو دھاندلی کا معاملہ تھا اور جو بدامنی کا معاملہ تھا، اس پر الیکشن کمیشن نے 60 افسران کے خلاف لکھا تھا پنجاب حکومت کو کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، اور کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر کے فوجداری مقدمات بھی بنائے جائے، اور پی ڈی ایکٹ کے تحت ڈپارٹمنٹل کارروائی بھی کی جائے۔ اس کے وجہ سے جو پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی گئی تھی سیال کورٹ میں، اور ایڈیشنل سیشن جج ہیں محمد عبدالجبار صاحب کی عدالت میں جو استغاثہ تھا وہ جمع کروایا گیا تھا، اس پر عدالت نے طلب کر لیا ہے بڑے بڑے افسران کو، اور یہ جو افسران ہیں جن کو طلب کیا گیا ہے، یہ 26 سابق ضلعی افسران ہیں جن کو طلب کیا گیا ہے۔ ڈسکا میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 کے ضمنی انتخاب میں دھاندلی پر 60 میں سے 26 سابق ضلعی افسران کو عدالت نے 24 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ افسران کے خلاف فوجی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد عبدالجبار کی عدالت میں استغاثے جمع کروائے گئے تھے۔ طلب کیے گئے افسران میں جو سابق افسران ہیں، اس میں سابق DPO حسن اسد علوی، سابق DC ذیشان لاشاری اور دیگر شامل ہیں۔ دھاندلی میں ملوث افسران کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام افسران کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کارروائی کا حکم دیا تھا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ استغاثہ دائر کیا گیا، اور وہ استغاثہ دائر ہونے کے بعد ملزمان کو طلب کیا گیا۔ 60 میں سے 26 ملزمان کو عدالت نے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا، اور باقی ملزمان کو عدالت نے فی الحال طلب نہیں کیا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ ہے ہائی کورٹ کا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ایک اختلاف تھا، سیشن جج لاہور کے ساتھ اختلاف تھا، ہائی کورٹ بار کو، لاہور بار کو، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو، پنجاب بار کو، اور وہ معاملہ تھا کہ 2 ایشوز تھے۔ ایک ایشو تو یہ تھا کہ تحصیل سطح پر جو مختلف تحصیل ہیں یا ٹاؤنز ہیں، اس میں کرائے پر چھوٹی چھوٹی بلڈنگز لے کر وہاں پر سول ججز کو بٹھانے کا کہا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، جس پر وکلا نے کہا تھا کہ پہلے سول عدالتیں ایک ہی جگہ پر ہیں، تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی جگہ پر مختلف ٹاؤنز کے کیسز کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ نے مختلف ٹاؤنز یا تحصیلوں میں سول جج بٹھا دینے ہیں چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں، تو اب وہ کیا ہوگا کہ اتنا بڑا شہر ہے، تو سارا دن وکلا کے لیے جو وہاں پر پہنچنا، وہاں پر کیسز کو دیکھنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ استحصال ہے وکلا کا، یہ مطالبہ کیا گیا تھا وکلا کی طرف سے۔ اور ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ میں جو کاپی برانچ میں توڑ پھوڑ کرنے والا وکیل تھا، جس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور آج تک ضمانت نہیں ہوئی، ان کی ضمانت کا بھی مطالبہ تھا، اور الگ سے ان کی میڈیکل گراؤنڈ پر جو انٹرم بیل ہے وہ بھی مانگی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، جس کے اوپر آج سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ انہوں نے جو ماجد جہانگیر ایڈوکیٹ ہے، ان کی 5 ہفتوں کے لیے میڈیکل رپورٹ میڈیکل بنیادوں پر ضمانت منظور کر لی ہے، اور انہوں نے جو 5 ہفتوں کے لیے ان کو
پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل دی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون صاحب اور صدر ہائی کورٹ بار مقصود احمد بٹر صاحب ماجد جہانگیر کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ملزم ذہنی امراض کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس نے کاپی برانچ میں توڑ پھوڑ کی۔ ملزم کو جو اس وقت علاج اور معالجہ کی ضرورت ہے، اس وجہ سے اس کو رہا کیا جائے۔ وکلاء نے ججز سے کہا کہ ملزم کا جرم اتنا نہیں جتنی اسے سزا مل چکی ہے، لہٰذا ملزم کو علاج کے لیے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ملزم ماجد جہانگیر نے ایک کیس کی کاپی نہ ملنے پر ہائی کورٹ کی کاپی برانچ میں توڑ پھوڑ کی تھی اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ان کے خلاف نہ صرف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، بلکہ ان کی آج تک ضمانت بھی کسی عدالت نے ان کو ضمانت نہیں دی تھی۔ شیشے توڑے تھے اور شیشے توڑنے کی وجہ سے دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے یہ ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کا اور یہ جو اس طرح سے دہشت گردی کے مقدمے ہیں کہ آپ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیتے ہیں، ڈائریکٹلی دہشت گردی کا مقدمہ، اس کے اوپر آصف سعید کھوسہ صاحب کی اتنی بڑی ججمنٹ آئی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کا جو قانون ہے وہ مس یوز ہوتا ہے، اور جو یہ معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ 5 ہفتوں کی ضمانت بھی وکلاء کا جو ایک مطالبہ تھا، ان کو 5 ہفتوں کی ضمانت بھی مل گئی، اور ڈیفینیٹلی یہ پھر میڈیکل جمع ہوتے رہیں گے اور یہ ضمانت آگے بڑھتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا ہے جو تحصیل سطح پر عدالتوں کا جو قیام تھا یا تقسیم تھی، وہ نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا ہے۔ 4 دنوں کی جو تالہ بندی تھی بالآخر آج وہ ختم ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ جو معاملات ہیں، جو کیسز ہیں، وہ آگے چلتے جائیں گے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے محسن بیگ نے جو ان کے خلاف کیس تھا دہشت گردی کا، اور دہشت گردی کے کیس کو ختم کروانے کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سماعت کریں گے۔ دوسری طرف محسن بیگ کی جو اہلیہ ہے، انہوں نے FIA کا جو مقدمہ تھا اس کو بھی منسوخ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور جو ایک کیس اس پر کل سماعت ہوگی، دوسرا جو کیس ہے اس کے اوپر سماعت کب ہوگی یہ بھی عدالت بتائے گی۔ موقف انہوں نے یہ اپنایا کہ FIA نے محسن بیگ کو درخواست کی نقل فراہم اور انکوائری کے بجائے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ موقف اپنایا گیا کہ FIA نے محسن بیگ کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کا سادہ لباس میں چھاپا بدنیتی ظاہر کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محسن بیگ کا مراد سعید سے متعلق بیان ٹیلی ویژن پر نشر ہوا، جس پر پیکا ایکٹ کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اور عدالتی احکامات کے باوجود FIA بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت FIA کی جانب سے درج کی گئی FIR کو منسوخ کرے اور محسن بیگ اور ان کی فیملی کو ہراساں کرنے سے روکے۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں صحافی محسن بیگ کیس میں گرفتار گھر کے 2 ڈرائیورز جو ملازمین تھے ان کو عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے کل تک کے لیے جو ملزمان ہیں ان کی کسٹڈی پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ SHO مارگلہ نے بتایا کہ محسن بیگ کے بیٹے کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا، جبکہ جو وکیل ہیں محسن بیگ کے، انہوں نے کہا کہ محسن بیگ کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے گرفتار کیا ہے۔ اور ساتھ محسن بیگ کے وکیل نے کہا کہ ہمیں محسن بیگ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، عدالت نے ان کی اہلیہ اور وکیل سے ملنے کی اجازت بھی دے دی۔ اور دوسری طرف جو 2 ملزمان تھے اشفاق اور ذوالفقار، ان دونوں کا ریمانڈ بھی منظور کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ ان کا ریمانڈ منظور کرتے ہیں اور عدالت میں کل ان کو پیش کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزمان موقع پر بھی موجود تھے اور انہوں نے فائرنگ بھی کی۔ شہباز کھوسہ نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی، جو کہ وکیل ہیں۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب کا چیمبر ہے اور پورے کیس کو لطیف کھوسہ صاحب ہی دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو آج اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا ہے، نیاز اللہ نیازی نے، کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں جنہوں نے محسن بیگ کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، ہم اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا جو ان کے پاس اختیار تھا اس اختیار سے ہٹ کر انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا، جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں۔ محسن بیگ نے ادارے کے اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے فیصلے میں جو لکھا ہے وہ مینڈیٹ سے تجاوز ہے۔ جب بندہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کا مینڈیٹ ختم ہو گیا۔ دیکھیں ہیبیس کارپس کی ریٹ تھی۔ ہیبیس کارپس کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو برنگ دی باڈی، ہیبیس کارپس کہتے ہیں برنگ دا باڈی، کہ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر کسی جگہ پر کسی نے رکھا ہوا ہے تو عدالت حکم دیتی ہے کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد عدالت کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کو لے کے آنا، عدالت کے سامنے رکھنا، اگر تو اس میں بغیر کسی مقدمے کے یا گرفتاری کے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے تو پھر تو ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ جب کسی مقدمے میں ریلیونٹ مقدمہ ہو اور باقاعدہ اس کی گرفتاری شامل کی گئی ہو، گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ ہو سکتا ہے لیکن گرفتاری شامل کی گئی ہو، تو اس پر بھی اتنا آپ نے جو فیصلہ سنا دیا ہے اور آپ نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے، یہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا جو ہے وہ اس سے تجاوز کیا۔ جب بندہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کا مینڈیٹ، آپ کی جو جورسڈکشن ہے وہ ختم ہو گئی۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف انتظامی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف کارروائی کی درخواست کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ جج کی آبزرویشنز متعصبانہ ہے، وہ متعصب ذہنیت نظر آتی ہے جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ چیف جسٹس کو انتظامی سطح پر بھیجی جانے والی شکایت جج کے خلاف ریفرنس ہوگی اور وہ ہم ریفرنس دائر کر رہے ہیں اس جج کے خلاف جنہوں نے غیر قانونی فیصلہ دیا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، جب تک جو ججز ہیں وہ قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کر کام نہیں کریں گے کبھی بھی ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔